حاسد پر چاہے ہزار احسان بھی کر لو مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، اپنی مصروفیت ترک کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ اگر کسی نرم دل اور احساس سے بھرپور شخص کو ختم کرنا ہو تو اسے بے سبب کوستے رہو، دھتکارتے رہو، جلدی وہ مرجھا جائے گا اور اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا مطلب 10 مردوں میں بیٹھ کر مردوں کی طرح کہکے لگانا اور رات دیر تک باہر گھومنا نہیں ہوتا، بلکہ مردوں کے جیسے کام خود کرنا ہوتا ہے، دوسروں کی محتاجی سے بچنا ہوتا ہے۔ عورت نے انکار کرنے کی جرأت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے غیرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو کہ کوئی بھی مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے خود باتیں کرے۔ یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشے میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشے کے لوگ پھینک دیتے ہیں۔ عورت کے بارے میں جو بھی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو۔ افواہیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتی ہیں جو اسے رکھنے کے قابل نہیں تھا، یا ایسی عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہ کر پائی ہو۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنے سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو بندے اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام جاہل انسان سے شروع ہی گفتگو ختم کرنا ہے، کیونکہ جاہل انسان ایک تو گفتگو کا سلیقہ نہیں رکھتا، دوسرا جب اسے کچھ اور نہیں سوجھتا تو ذاتیات پر وار کرنے لگتا ہے۔ لوگوں کا سہارا بنے اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہیں۔ نہ آپ کبھی بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ محبت تو راستے میں ہی کہیں کھو جاتی ہے، لیکن دوستیاں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ نایاب ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اچھا سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود غرض لوگوں سے دوستی اور پیار کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ دولت سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، دولت کی عزت ہوتی ہے، اور جیسے ہی دولت ختم ہوتی ہے عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایسی عورتوں کا دل سے شکر گزار ہوں جو شادی سے پہلے اپنے خامند کے لیے اپنے جسم کو ہر قسم کی غلاظت سے پاک رکھیں۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی جگہ اور عورت کی الماری میں نئے کپڑوں کی جگہ ہمیشہ رہتی ہے۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے تو 99% لوگوں کے ذہنوں میں عورت آتی ہے۔ بس اتنی ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوئے ہیں ہم۔ کتنی عجیب بات ہے کہ درد دینے والا تو زندگی بھر کا درد دے کر چلا جاتا ہے، پھر بھی ہم درد میں اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں شاید وہ دوبارہ آ جائے اور ہمارا درد ختم ہو جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی اصلیت سامنے لاتا ہے، چاہے وہ لوگ جان سے پیارے ہی کیوں نہ ہو۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بہت گنہگار ہوں۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کر لیں گے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو تو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ بیوی کی خوشی اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے،
کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ لڑکیوں کو آزاد ضرور ہونا چاہیے، انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ضرور ہونا چاہیے، لیکن پاؤں میں جوتیاں تربیت کی پہنے۔ اسلام میں اقتدار، ادب، تمیز، اچھے برے، صحیح غلط کی پہچان رکھنی چاہیے۔ صرف دنیاوی تعلیم اور فیشن میں آگے بڑھ جانا تربیت نہیں کہلاتا۔ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو مردوں کا کچھ نہیں بگڑتا، خمیازہ ہمیشہ لڑکی کو بھگتنا پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ تو اس کے ماں باپ اور اس کی بہنوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ محبت کے تحفوں میں وقت اور عزت کے بعد گجرے سب سے انمول تحفہ ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ مجھے ان دو چار نفرتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کا بہترین احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں ہی کس کس کے لیے معنی رکھتے ہیں۔ دلوں میں آگ، ہاتھوں میں گلاب رکھتے ہیں سب لوگ، اپنے چہروں پر دوسرا نقاب رکھتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیٹی کو قرآن پاک کے سائے تلے رخصت کرنے کے بجائے قرآن حکیم کی تعلیمات دیکھ کر رخصت کرو گے تو اس کی زندگی زیادہ اچھی گزرے گی۔ بہت کمزور ہوں، کسی سے نفرت کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، کچھ ہی دیر بعد سب بھلا کر معاف کر دیتی ہوں، اور لوگ میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جانتے ہیں نکاح کیا ہے؟ جو باپ اپنی گڑیا کو اسکول تک اکیلے جانے نہیں دیتا، وہ باپ عمر بھر کے لیے بیٹی کو اجنبی کے ساتھ اکیلا بھیج دیتا ہے۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ ہی معاشرہ معاف کرتا ہے اور نہ اپنے گھر والے۔ اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، 20 اور 30 کی خوبصورتی میں، 40 کی ہنسی اور 50 کی بیماری میں، 60 کی تنہائی اور 70 کی مایوسی میں۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے نا تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جس لڑکے کی شکل اپنے باپ سے ملتی ہے، ایسا لڑکا بہت محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور آگے چل کر اس کی ازدواجی زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ بیوی بچوں سے پیار کرنے والا اور احساس کرنے والا ہوتا ہے۔ جس لڑکی کی شکل اپنی ماں سے ملتی ہے، ایسی لڑکی خوبصورت شکل رکھتی ہے، اور یہ اپنی ماں کا عکس ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب لڑکیوں کی خوبصورت شکل کے ساتھ ساتھ ان کے نصیب بھی خوبصورت کرے، آمین۔ پہلی اولاد اگر بیٹی ہو تو اس کی شکل زیادہ تر اس کے باپ سے ہی ملتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ محبوب سے نسبت رکھنے والا خاک کا ذرہ بھی اہل محبت کے لیے کوہ نور سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ رزق عورت کے نصیب کا اور اولاد مرد کے نصیب کی ملتی ہے۔ محبتوں کو پانے والے ہی خوش نصیب نہیں ہوتے، بلکہ محبتوں کو سنبھال کر رکھنے والے زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔